رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا تھا. اچھا اس کا نام ہی ایسا بن گیا کہ یہ وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتا ہے. جب بھی آتا ہے حضور کے پاس نا تو حضور ہنس پڑتے ہیں، مسکراہٹ آ جاتی ہے حضور کے چہرے پر. اچھا وہ محفل میں نبی پاک علیہ السلام واز فرماتے، اتنی دیر بیٹھتے، تو اب وہ آیا تو یہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دے گا، حضور مسکرا دیں گے. اب معاملہ اس کا نام ہی یہی پڑ گیا، حضور کو ہنسانے والا، حضور کو مسکرانے والا، یہ نام ہی اس کا پڑ گیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کوئی نیا پھل آیا، مدینے میں لے کے آیا، پھل لیا اس نے دکاندار سے اور لا کر حضور کے سامنے رکھ دیا. آپ تناول فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول کیا، خود کھایا، دوسروں کو بھی دے دیا. اچھا اگلے دن آیا تو بندہ ایک ساتھ تھا، تو کہنے لگا حضور یہ اس سے میں نے پھل خریدا تھا ادھار میں، قیمت نہیں دی، اب آپ قیمت بھی خود ہی ادا فرما دیجیے. اس کی قیمت آپ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے، یا اللہ کے بندے میں نے تمہیں تھوڑی کہا تھا کہ یہ لے کر آؤ، لیکن اس کا دل تھا کہ نیا نیا پھل آیا ہے کھلا دو. اور حضور پھر ایسے عطا کرنے والے ہیں، جب قیمت بھی مانگوں گا قیمت بھی خود ادا فرما دیں گے. آپ ادا کر دیتے، یعنی اس کی قیمت بھی ادا کر دی اور مسکرائے آپ. اچھا اس بندے سے ایک مرتبہ غلطی ہوئی. غلطی جب ہوئی نا تو اس پر حد جاری ہوئی، اور وہ غلطی بھی اس زمانے میں شراب عام تھی، اور شراب کی عام لوگوں کو مشروبات میں سے تھی. جیسے یوں سمجھیں کہ آج کل ہم بھی کچھ حلال مشروبات اور اس طرح کی چیزیں کچھ روکی ہوئی ہیں، روکنی چاہیے. ٹھیک ہے وہ نہیں پیئیں گے، اس سے نہیں کچھ کریں گے تو کوئی ایسا نہیں ہو جانا. جو بائیکاٹ چل رہا ہے چلتے رہنا چاہیے، لیکن جو دعوتوں کا عام حصہ ہوتا ہے لوگوں میں چلتی. اچھا اب اس نے وہ شراب کہیں سے پی. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں معاملہ آیا، اپنے حد جاری کی، اس پر حد جاری کی. اور یہ بھی ایک سبق دیا کہ کوئی آدمی تمہارے جتنے بھی قریب ہو، جیسا بھی ہو، جب شرع اور اللہ کی طرف سے کوئی حکم والا معاملہ ہے تو اب حاکم اسلام کے لیے یہ نہیں ہے کہ اب وہاں پر وہ نرمی اختیار کرے کہ اس پر میں نے حد جاری نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کی. اچھا یہ حد جب جاری ہوئی تو پھر کسی نے اس مجمع میں سے اس آدمی کے لیے کچھ سخت جملہ بول دیا اور کچھ کہہ دیا کہ اس نے ایسی حرکت کی ہے، اس نے یہ معاملہ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکا کہ جو اس نے کیا اس کی سزا مل گئی، اب تمہیں یہ حق نہیں ہے تم یہ لان تان کرنا شروع کر دو. تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں اس آدمی کو، یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول سے بھی محبت کرتا ہے. یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. اس لیے بعض اوقات جو محبت کے یہ پیمانے لے کر بیٹھ جاتے ہیں نا کہ تمہاری محبت ہی کیا، تم میں یہ عمل ہے، تم میں یہ عمل ہے، تم میں یہ عمل، یہ پیمانہ آپ کو کس نے دیا ہے بھائی؟ آپ کو کس نے یہ پیمانہ لا کے دیا ہے کہ آپ کہو کہ صرف داڑھی والا محبت ہے اور بغیر داڑھی والا محبت نہیں ہے؟ آپ کو کس نے پیمانہ دیا؟ ٹھیک ہے اچھی بات ہے داڑھی رکھیں، جو نہیں رکھتے وہ ان کو بھی رکھنی چاہیے، قبر میں یہ نور کا چراغ لے کر جائیں گے. لیکن یہ محبت رسول کا سرٹیفکیٹ ایسے دینا کہ آپ کہیں کہ اس کی چونکہ داڑھی نہیں ہے یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ عاشق رسول نہیں ہے، اس میں یہ کام ہے یہ عاشق رسول نہیں ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے یہ عاشق رسول نہیں ہے. نہیں میرے بھائیوں، کسی مسلمان عاشق رسول کے حوالے سے ہم میں سے کوئی بھی ایسا بات کلمہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عاشق نہیں، یہ محبت والا نہیں ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ آپ نے جس بندے پر شراب کی حد جاری کی ہے اور جب لوگوں نے لان تان کرنا شروع کیا تو فرمایا رک جاؤ، میں اس کو جانتا ہوں، اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے.